İnşallah Allah takdirse inşallah Allah dininde dünyada inşallah. Sizlerin inşallah aklında hayal. बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोर वारिया ज़्यादा सपोर्ट में फैमिली इवन मेन फ्रेंड्स कुलीग्स वेल विशर्स ऑलरेडी मैं मेंशन कोरमुतन कि तिहुंद उस वारिया ज़्यादा सपोर्ट में बे उस अवे अछन मज कि युस ब हर दो डेली टाइम दिमाग कि यस पाई कि शाम यम टाइम भी कुरान लेखुन गो कंप्लीट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला दुआ कर कि मैं थे खाली अथ मज ताकि बह गस पस आखरतस मज कामयाब जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना बिहिम। मेरा नाम इकरा है, मैं हवल गासियार में रहती हूँ और जो मेरे फादर्स का नाम है अली मोहम्मद डार है। तो मेरी जो एजुकेशन है मेरा बीकॉम हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। मेरा मास्टर जो है वो इग्नू से हुआ है और उसके बाद ही मैंने तैयारी की है पीएचडी की। और पीएचडी से पहले मैंने 6 मंथ्स मैंने कुरान स्टार्ट किया लिखना। लेकिन ये जो कुरान है ये मैंने ट्रांसलेशन में लिखा। ट्रांसलेशन में इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आम तौर पर जो कुरान है वो हम कैलीग्राफी में लिखते हैं और अरबिक में भी लिखते हैं, अरबिक कैलीग्राफी में लिखते हैं। आम तौर पर जो हमारी मदर टंग है वो हमारी कश्मीरी है, तो कश्मीरी हमें समझ आती है, उर्दू भी हमें समझ आती है, इंग्लिश भी हमें समझ आती है, लेकिन अरबिक हमें आम तौर पे समझ नहीं आती है। जिस वजह से मैंने ये कुरान जो है ये मैंने ट्रांसलेशन करके लिख दिया और इसके मतलब 6 मंथ्स में मेरा कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, अरबिक को मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। जी, एक्चुअली मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है इस चीज़ का और मेरी जो फ्रेंड्स थी, कोलीग्स थे, उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि वो मुझे बोलते थे अगर आपका शौक़ है तो आप स्टार्ट करो, जस्ट गो अहेड, आप कीजिए। तो उस वजह से मैंने ये जो है ये मेरा सफ़र खुदा का रहा, ये बहुत ही अजीम रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस मकसद में कामयाब हो गई। ये जो है ये 679 पीस में लिखे हुए हैं। ये घर वालों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, स्पेशली मेरे मॉम डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे कोलीग्स का एंड ऑल्सो मेरे वेल विशर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ पे जो मैंने लिखा है उसी चीज़ पे अमल करें, ताकि मैं यंग यूथ को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कुरान खाली लिखने के लिए नहीं है, कुरान बल्कि समझने के लिए है। ये एक डेली लाइफ मतलब अल्लाह ताला ने इसलिए नाज़िल फरमाई है कि हमारी जो आम तौर की ज़िंदगी है वो हमें कैसे बेहतर बनानी है, ताकि हमारा जो आखिरत रहे वो कैसे बेहतरीन रहेगा। जी, ऑलमोस्ट मैं सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद ही स्टार्ट करती थी लिखना, ताकि 10 बजे तक, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैंने बैलेंस रखा था। घर के काम भी होते हैं, मेरी एजुकेशन भी होती थी, या मेरा जॉब भी रहता था, या मेरा मतलब ये कुरान भी, इसके लिए मैं मख़सूसन एक टाइम रखती थी कि मुझे कब ये लिखना है, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। बिल्कुल 1 या 2 घंटे सुबह रखती थी और शाम को ऑलमोस्ट मैं लेट तक रखती थी इसको। इसके पीछे ये रीज़न है कि हम अरबिक हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी जो मदर टंग है वो हमारी कश्मीरी है, तो हमें कश्मीरी ज़्यादा समझ आती है। और आजकल की जो यूथ है उनको उर्दू भी अच्छे से समझ आती है, इंग्लिश भी समझ आती है, लेकिन अरबिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है समझना। ठीक है, तो कुरान जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है हमारी जो डेली लाइफ है वो हमारी कैसे बेहतरीन होगी। हमें खाली दुनिया नहीं देखनी है, हमें इवन अपना आखिरत भी संवारना है, ताकि हम कैसे अपनी मंजिल में कामयाब रहे, हमारा आखिरत कैसे बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह।
جی جی بالکل. ایکچولی میں نے کیا تھا مطلب کنٹیکٹ ایک دو سے، بٹ میرا کنٹیکٹ نہیں ہو پایا کسی سے. شکر الحمدللہ اس ٹائم آغا سید مدثر صاحب یہاں پہ آئے، اور میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہاں آئے. ایون اس نے جب یہ سنا کہ یہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. ایون میری فیملی سے بڑھ کر یہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ مطلب میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. تاکہ آج کل کی یوتھ کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ان چیزوں میں اپنا ٹائم دے، وقت دے. اگر میں نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے، میں نے اپنی جاب چھوڑی ہے، میں نے پڑھائی سٹاپ کی ہے، میں نے سب کچھ سٹاپ کیا ہے، بلکہ میں نے فوکس اس پہ کیا ہے تاکہ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ میرا دین بھی، میرا آخرت بھی بہت ہی ضروری ہے. میں بس یہ میسیج دینا چاہتی ہوں سبوں کو کہ میرے جو ہے کمنٹس، بیڈ کمنٹس بھی آئے اور گڈ کمنٹس بھی آئے. میں جنہوں نے بیڈ کمنٹس کیے ان کے لیے بھی بہت زیادہ شکریہ کرتی ہوں، اور جنہوں نے اچھے کمنٹس کیے ان کے لیے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بس اتنا بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم قرآن خالی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، دیٹ مینس ہمارا وہ قرآن پڑھنا وہ کسی کے مطلب کسی چیز کے لائق نہیں ہے. جب تک کہ ہمیں ایک قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی کہ ایک آیت کیا کیا بول رہی ہے، کیا کیا سکھا رہی ہے، تو اس چیز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اسٹیپ مطلب اس میں بہت زیادہ ساتھ دیا. اور میں آج کل کی یوتھ اپنی بہنوں کو یا اپنے بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ آپ کا جو بہتر آخرت ہے، یہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ جو آخرت ہے، آخرت پہ فوکس کرے کہ ہمارا جو آخرت ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین رہے. ہاں شکر. ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی. ایکچولی میں نے پروگرام رکھا ہے، یہ جو ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان میں فل 30 ڈیز میں یہ 30 سپارہ قرآن جو میں نے لکھا ہے، یہ بالکل واضح طور پہ میں یہ بیان کروں گی. ایک دن ایک سپار کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ. یہی میرا مقصد ہے کہ چاہے اس میں خالی میں ان کو انوائٹ کرنا چاہتی، میں خالی مسلمان لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہوں گی، چاہے اس میں سنی فرقے کے آئیں یا شیعہ فرقے کے آئیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو کہ میں آئی وٹنس ہوں مطلب قرآن کی، کہ مجھے فوکس کرنا ہے مسلمان پہ، مسلمس کی بات کر رہی ہوں میں. تو جو بھی سیکھنے آئے تو الحمدللہ میں ان کے لیے حاضر ہوں گی، میں ان کی نوکر ہوں گی. شکریہ آپ کا بہت. شکریہ الحمدللہ رب العالمین. تٔمِس ڈیڈی تہٕ واریاہ مسرت چھِ مےٚ، واریاہ خوشی چھِ مےٚ یہِ گٔے اَتھ منٛز کامیاب. مےٚ چھِ واریاہ خوشی، واریاہ سپوٹ. اگر مثلاً أمِس اوس کانٛہہ چیٖز پٮ۪وان ضوٚرَتھ، بہٕ اوسُس پانہٕ کھسان أمِس تہٕ دِوان کانٛہہ چیٖز برونٛٹھ کُن. یہِ ٲس فون کَران، بہٕ اوسُس کانٛہہ اَنان تہٕ دِوان تھاوان برونٛٹھ کَنہِ حٲضِر. کیٛازِکہِ بہٕ اوسُس وَنان یہِ گوٚژھ کُنہِ حدس واتٕنۍ، أمِس گوٚژھ میٛانہِ سایڈٕ واریاہ نہ ہٮ۪لٕپ گژھُن. تہٕ مےٚ چھُنہٕ پانہٕ پوٚرمُت کینٛہہ تہٕ وۄنۍ گوٚو اگر میٛانہِ سۭتۍ أمِس اَندِ ہٮ۪لٕپ تہٕ سُہ گوٚو واریاہ کینٛہہ. اِنشاءاللہ أمۍ یپور تہِ چھِ مےٚ کوٗشِش، أمِس یِمن کَرٕ بہٕ واریاہ سپوٹ. مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہن 4 کورِ دِژمٕژ، نیٚچوٗ چھُم 1. صحیح. أمِس گژھِ خۄدا تہٕ رسوٗل گژھٮ۪کھ بٔڑ بچٲیی کَرٕنۍ، سُہ پَنُن بادشاہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. کۭژاہ مسرت چھِ؟ صحیح. تُہۍ کیٛاہ حظ وٲتِو؟ مٔمی. تُہۍ ؤنِو حظ. یُس اَسہِ نانۍ کۭژاہ خوشی چھِ محسوٗس؟ سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کٔر اَمہِ تہِ بہٕ گٔژھٕس کُنہِ حدس واتٕنۍ. یہِ وٲژ ہُمہِ طرفہٕ تہِ حدس تہٕ یَتھ تہِ کوٚرُنَس خۄدایَن رحم تہٕ پاک پروردِگار کَرٮ۪س أمۍ یورٕ تہِ رحم. بیٚیہِ کَرٮ۪کھ بٔڑ بجٲیی. أمِس چھِ أمِس لٔڑکَس 4 کورِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، آپ نے یہاں تشریف لایا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری یہ سسٹر ہے اقرا، تو انہوں نے جو یہ قرآن کی نسبت اپنا شوق دکھایا ہے اور عملی طور پہ کوشش کی ہے، ولچہ یہ مثلاً ایک ترجمے کی کیفیت ہے، لیکن ان کے اس عقیدے کو میں سلام کرتا ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآنی آیات کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ یعنی عملانے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو مزین کرنے کی کوشش کرنی ہے قرآنی آیات سے.
تو اس کو میں اس مثلاً چھوٹی عمر میں انہوں نے ایک بہترین سٹیپ اٹھایا ہے، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یہی عقیدہ اگر سب کا رہے گا، جتنے بھی مسلمان اپنے آپ کو مثلاً جوان ہیں، لڑکے لڑکیاں جو مثلاً اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک جو جذبہ ہونا چاہیے، عملی جذبہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ مفقود ہے. تو ممکن ہے ان کی اس حرکت سے انشاءاللہ، امید بھی یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ ان کی اس حرکت سے انشاءاللہ ایک پازیٹیو اپروچ جوانوں میں پیدا ہو جائے. اگر یہ حرکت جوانوں میں آئے، مثلا میں دیکھتا ہوں جو ہماری پرابلمس ہے بے راہ روی کی، یا مثلا ڈرگز کی، یا اور کوئی ڈپریشن کی، ابھی بہت ساری پرابلم، اگر ایک جوان یا مثلا لڑکا یا لڑکی یہ اپنے ٹائم میں سے کچھ 10 منٹ 15 منٹ قرآن کے ساتھ، انہوں نے لکھا، انہوں نے پورے قرآن کو ایک ٹرانسلیشن کو اردو میں پورا قلم بند کیا، تو انہوں نے 2 گھنٹے صبح شام کو 2 گھنٹے. لیکن اگر کوئی جوان لڑکا لڑکی صبح 10 منٹ دے دے، نہ لکھیں لیکن فوکس کرے، سمجھے قرآن کی آیات کو، تو انہوں نے اس کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، عملی دروازہ کھولا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک اہم میسیج ہے. بذات خود کیا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پیج آپ کے سامنے نہیں، کلن جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں جذبہ ہے، اور اس جذبے کے تحت کتنا اثر پیدا ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے میں ابھی کیا کہوں، میں بستر میں تھا، میں فیور کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا پایا تھا، لیکن میں نے کہا قرآن کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ قرآن کی وجہ سے مجھے بھی شفا کا سبب بنے گا، اور ان کو بھی میں تشویق کروں گا، تو انشاءاللہ یہ بہترین میسیج ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں ہم جب انبیاء کے سلسلہ دیکھتے ہیں تو ہدف تو دنیا کی خلقت کا ہی یہی ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے، اور ہر ایک نبی کا اپنا اپنا معجزہ تھا. اور جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں انبیاءوں کے، تو ان کا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے. اور جو اب اس معجزے کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے، وہ کس اعتبار سے اپنا عقیدہ اس کے ساتھ وابستہ کرے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کا ایک سلسلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیقات میں اس سے اضافہ بھی کرتا ہے. اسی کی طرف سے توفیقات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس ڈائریکشن میں حرکت کرتا ہے، اور اسی کی طرف سے ہمت بھی آتی ہے، اسی کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، اسی کی طرف سے ایک جو انسان کا ظرف ہے، ظرف عملی، وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہم بھی ان کیا کہیں گے اس کو، توفیقات میں شرکت کر کے ان کو تشویق کریں، اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ایک پازیٹیو میسیج ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ.